ویلکم ٹو قدیم دستان ہاؤس۔ قدیم کہانیوں کا سفر یہاں شروع ہوتا ہے۔ قدیم زمانوں کی فضا ہمیشہ اپنے اندر ایک عجیب سی پراسراریت سموئے رکھتی ہے۔ ایسی فضا جس میں ہوا کا ہر جھونکا، پتوں کی ہر سرسراہٹ اور پہاڑوں کی ہر لکیر میں زمانوں پرانی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سورج کی روشنی نرم اور گہری محسوس ہوتی، رات کا اندھیرا سکون دیتا اور انسان فطرت کے زیادہ قریب تھے۔ اسی پرانے دور میں ایک چھوٹی لیکن امن پسند سلطنت آباد تھی جس کا نام سوریہ ونش تھا۔ پہاڑ اس سلطنت کے ارد گرد ایسے دیوار کی طرح کھڑے تھے جیسے وقت نے اپنی طاقت سے اس شہر کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہو۔ ندی کا شفاف پانی بستی کے بیچ سے یوں بہتا تھا جیسے آسمان کا آئینہ زمین پر بچھا دیا گیا ہو۔ جنگلوں کی خاموشی میں ایسا اطمینان تھا جسے صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے تھے جو دل سے سننا جانتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ اس سلطنت کا بادشاہ رحائیل تھا، ایک ایسا شخص جس کے دل میں انصاف کا چراغ تو جلتا تھا، مگر ماضی کے زخموں نے اس کے لہجے کو سخت کر دیا تھا۔ اس کی والدہ کے انتقال نے بچپن سے ہی اس کے دل میں ایک خلا چھوڑ دیا تھا جسے وہ کبھی بھر نہ پایا۔ اس خلا نے اسے دوسروں سے دور رہنے، اپنی باطنی کیفیت کو چھپانے اور جذبات سے گریز کرنے والا بنا دیا تھا۔ رعایا اس کی عزت کرتی تھی، مگر اکثر لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ کا دل کئی سرد رتوں سے گزر کر سخت ہو گیا ہے۔ رحائیل کی حکمرانی مضبوط تھی، مگر اس کی تنہائی اس سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ اس سلطنت کے شمال میں ایک وسیع و عریض جنگل تھا جو موجودات کا جنگل کہلاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگل انسان کی نیت پڑھ لیتا ہے۔ جو شخص اس جنگل میں خوف لے کر داخل ہو، اس کے سامنے خوف ہی ابھرتا ہے۔ جو لالچ کے ساتھ قدم رکھے وہ بھٹک جاتا ہے، مگر جو سچائی کے ساتھ جائے اس کے لیے درخت راستہ بناتے اور ہوا اسے آگے دھکیلتی ہے۔ اس جنگل کے بیچ میں ایک پراسرار جگہ تھی، مٹی کا حجرہ۔ یہ ایک قدیم مقام تھا جہاں کی مٹی عام مٹی نہیں تھی۔ یہ مٹی انسان کی نیت کو محسوس کرتی، اس کے ہاتھوں کی لرزش پہچان لیتی اور اسی کے مطابق بننے والی چیز کو مضبوط یا کمزور کرتی تھی۔ اچھی نیت کا برتن پتھر جیسا پائیدار اور بری نیت کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹتے ہی بکھر جاتا۔ اسی سلطنت میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام آرن تھا۔ وہ ایک مٹی کا کاریگر تھا، مگر عام کاریگر نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں خدا کی عطا کردہ نرمی، خلوص اور ہنر کی روشنی تھی۔ اس کے باپ بھی مشہور کاریگر تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد آرن نے اکیلے ہی یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ وقت نے اسے مضبوط کیا، محنت نے اسے پختہ کیا اور خلوص نے اسے مقبول کر دیا۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں صرف خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ دیکھنے والوں کے دل پر نقش چھوڑ دیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ آرن اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ دل سے چیزیں بناتا ہے۔ ایک دن سلطنت میں عجیب بے چینی پھیل گئی۔ بادشاہ کے تاج میں لگایا گیا مقدس سورج پتھر اچانک اپنی روشنی کھو بیٹھا۔ یہ پتھر نسلوں سے تاج کی شان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی روشنی سلطنت کی خوشحالی، بادشاہت کے استحکام اور بستی کے حوصلے کی علامت تھی۔ اس کا بجھ جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی گھر کا چراغ ٹھنڈا پڑ جائے۔ رعایا فکرمند ہو گئی، درباری پریشان اور بادشاہ شدید مضطرب۔ کسی کو سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ نہ آسمان پر کوئی غیر معمولی نشان تھا، نہ موسم نے کوئی تبدیلی دکھائی اور نہ ہی سلطنت میں کوئی بڑی بدنظمی پائی گئی۔ آرن نے جب یہ خبر سنی تو اسے مٹی کے حجرے کی روایت یاد آئی۔ اسے لگا کہ شاید مٹی کی طاقت کمزور ہوئی ہے کیونکہ انسانوں کی نیتوں میں کچھ خرابی آئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مٹی کا حجرہ صرف اس وقت روشنی دیتا ہے جب دل صاف ہوں اور نیت خالص ہوں۔ اس نے ہمت کر کے بادشاہ سے درخواست کی کہ اسے مٹی کے حجرے میں جانے کی اجازت دی جائے، سو تاکہ وہ اپنے طور پر مسئلے کی جڑ تلاش کر سکے۔ بادشاہ رحائیل نے پہلے تو حیرت سے دیکھا،
پھر اس نوجوان کے اعتماد میں سچائی محسوس کی۔ اس نے اجازت دے دی، لیکن تاکید کی کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے۔ آر نے گہری سانس لی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ موجودات کے جنگل میں قدم رکھتے ہی ہوا کا احساس تبدیل ہو گیا۔ درختوں کی سانسیں تیز محسوس ہوئی اور زمین جیسے قدم تول کر آگے بڑھنے دیتی تھی۔ مگر آرن کے دل میں خوف نہیں تھا، وہ سچائی کے ساتھ آیا تھا، اس لیے جنگل نے اس کے لیے راستہ ہموار رکھا۔ جب وہ مٹی کے حجرے تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حجرے کی سانس سرد ہو گئی ہے۔ مٹی کی خوشبو کمزور پڑ چکی تھی، جیسے اس نے اپنی اصل طاقت کھو دی ہو۔ آرن نے مٹی کا ایک چھوٹا سا نمونہ لیا اور اس کے لمس سے محسوس کیا کہ وہ بھاری نہیں بلکہ خالی ہے، جیسے کوئی طاقت اندر سے نکل گئی ہو۔ یہ خیال اس کے دل میں اور بھی گہرا ہو گیا کہ یہ مسئلہ صرف مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ لوگوں کی نیتیں بکھر گئی تھیں، اس لیے مٹی کا دل بجھ گیا تھا۔ واپس آنے پر آر نے پورے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ مٹی انسان کی نیت سمجھتی ہے، اور جب نیتیں کمزور ہو جائیں تو چیزیں اپنی طاقت کھو دیتی ہیں۔ اس نے تجویز دی کہ پوری سلطنت مل کر ایک بڑا برتن بنائے، ایسا برتن جس میں ہر شخص کی محنت شامل ہو۔ اس اجتماعی عمل سے شاید مٹی دوبارہ بیدار ہو جائے۔ لوگوں نے پہلے حیرانی سے دیکھا، مگر پھر آہستہ آہستہ یقین کرنے لگے۔ مگر اس دوران سلطنت کا ایک درباری مظہر حسد اور لالچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہت کمزور ہو، تاج کی اہمیت ختم ہو اور وہ خود کسی طرح اقتدار کی کرسی تک پہنچ جائے۔ اس نے مٹی چرانے کی کوشش کی، غلط افواہیں پھیلائیں اور لوگوں کو آرن کے خلاف کرنے کی کوشش کی، مگر مٹی نے اسے پہچان لیا۔ جو چیزیں وہ چھوتا وہ ٹوٹ جاتی۔ اس کے ارادے بے نقاب ہو گئے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ ادھر لوگوں نے ایک ہفتے محنت کر کے ایک بہت بڑا برتن تیار کیا۔ اس برتن میں صرف ہاتھوں کی طاقت نہیں بلکہ دلوں کا خلوص شامل تھا۔ جب سورج کی روشنی اس پر پڑی تو ہلکی چمک ابھری۔ آرن نے اس چمک کو پہچانا۔ وہ برتن لے کر قلعے پہنچا اور اسے سورج پتھر کے سامنے رکھا۔ جب لوگوں نے اس پر ہاتھ رکھا اور اپنی نیتوں کو پاک کیا تو وہ روشنی جو پتھر نے کھو دی تھی آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ پھر ایک دم سے پوری تیزی کے ساتھ پتھر جگمگا اٹھا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے پوری سلطنت کی سانسیں واپس لوٹ آئی ہوں۔ بادشاہ رحائل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے اپنی سرد روی، اپنی خود ساختہ تنہائی اور اپنی سختی کو محسوس کیا۔ وہ پہلی بار سمجھ پایا کہ بادشاہت کی اصل طاقت رعایا کے دلوں میں ہوتی ہے، نہ کہ تاج میں۔ اس نے آرن کو گلے لگایا اور اسے سلطنت کا سرکاری کاریگر اور مشیر مقرر کیا۔ مظہر کی سازش پوری طرح بے نقاب ہوئی اور اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ آرن نے نئی نسلوں کو محنت، خلوص اور نیت کی پاکیزگی سکھائی۔ اس نے مٹی کو صرف فن نہیں بلکہ زندگی کا سبق بنا دیا۔ اس کی بنا ہوئی چیزیں برسوں تک محفوظ رہیں اور ہر چیز میں اس کے دل کا لمس محسوس ہوتا۔ بڑھاپے میں اس نے سب کو جمع کر کے نصیحت کی کہ دنیا کا ہر کام نیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو برکت خود بخود اترتی ہے، اور اگر دل میں دھوکہ ہو تو چیزیں ہاتھ سے پھسل جاتی ہیں۔ آرن کے جانے کے بعد بھی اس کی آواز لوگوں کے دل میں گونجتی رہی۔ سلطنت مضبوط رہی کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اتحاد، ایمانداری اور خلوص ہی کسی معاشرے کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ سورج پتھر کی روشنی کبھی پھر مدھم نہ ہوئی کیونکہ اب دلوں میں روشنی پائی جاتی تھی۔ داستان یہیں ختم ہوتی ہے، ایک ایسے سبق کے ساتھ جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ خلوص، نیت کی پاکیزگی اور محنت ہمیشہ کامیابی لاتی ہیں۔ لالچ، حسد اور دھوکہ انسان کو روشنی سے دور کر دیتے ہیں۔ جو دل سچائی سے روشن ہو وہ دنیا کے ہر اندھیرے کو بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں
آنے والی کہانیاں آپ کو ضرور حیران کریں گی۔